تھوڑا چلے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے پاکستان پر بدقسمتی سے ایک تاریک رات کا آغاز ہوا اور ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت، ایک سازش کے تحت ضمیروں کی منڈی لگا کر پاکستان کی منتخب حکومت ختم کی گئی. پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور ان کی جگہ ایک ایسی حکومت آئی کہ جس کے پاس نہ کوئی عوام کا مینڈیٹ تھا، نہ کوئی اخلاقی جواز تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ ملک کے معاملات کو سنبھال سکیں. ذاتی ان کی ہدف ضرور تھے اور وہ بڑے سادہ سے تھے. سینکڑوں اربوں روپے کی کرپشن جو کی ہوئی تھی، جن کے کیسز جو ہیں وہ بتدریج آگے بڑھ رہے تھے، ان کو ختم کرانا تھا اور اپنی نہ صرف مالی جائیداد بلکہ اپنی سیاسی وراثت کو بھی بچانا تھا. لیکن ہوا کیا؟ 9 اپریل کو یہ بند کمروں کی سازش کامیاب ہوئی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قوم نے بجائے کسی حکومت کے، کسی منتخب حکومت کے گھر جانے پر مٹھائیاں بانٹنے کے بجائے پوری قوم جو ہے وہ بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی کال کے وہ سڑکوں پر نکل آئی. اور 10 اپریل کی رات کو لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان بدل چکا ہے. سارے پاکستان کے اندر تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں اسلام آباد میں تھا، مجھے اسلام آباد کے مناظر ابھی تک یاد ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ طاقتور اس دن پیغام گیا اور جو ایک سمبل بن گیا پوری قوم کی بیداری کا، وہ یہیں کراچی سے تھا. ملینیم مال کے سامنے ہزاروں کراچی والے خود جمع ہو کے، جیسے میں نے کہا کوئی لیڈر کی کال نہیں، خود جمع ہو کر انہوں نے جس طریقے سے قومی ترانہ پڑھا اور اس کے بعد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، وہ سارے پاکستان کے دل و دماغ کے اندر اتر گئی وہ تصویر. اور وہی قومی جذبہ ہے جو آج تک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. سب سے پہلا تو سیاسی بحران پیدا کر دیا اس رجیم چینج آپریشن سے. قوم جو ہے وہ ساری کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ. رمضان کا مہینہ تھا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے گئے. کراچی کے اندر جلسہ ہوا، لاہور کے اندر، سارے پاکستان کے اندر تاریخی جلسے رمضان کے مہینے کے اندر جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو جس تعداد میں پاکستانی باہر نکل کے آئے، سارا پاکستان جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ جو پارلیمان میں نہیں تھا. پارلیمان بے توقیر ہوئی تھی. اس سیاسی بحران کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور وہ مرحلہ تھا معاشی بحران کا. پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران اس ملک کے اندر دیکھا گیا. وہ پاکستان جس نے آج تک کبھی بھی افراط زر 20، 22، 24، 27% اس سے آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہاں پر 45% تک افراط زر پہنچتے ہوئے دیکھا گیا. پاکستان کی تاریخ میں جیسی مہنگائی پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھی تھی، ویسی مہنگائی دیکھی گئی. 22 کروڑ کا ملک، ایک ایٹمی طاقت، وہاں پر لوگ صرف غریب نہیں، سفید پوش گھنٹوں آٹوں کی لائن کے اندر کھڑے ہوئے تھے. لوگ اپنی جان کھو بیٹھے. اتنا شدید معاشی بحران پاکستان نے تاریخ میں نہیں دیکھا. ہزاروں کاروبار بند ہو گئے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. تو پہلے سیاسی بحران آیا، اس سے معاشی بحران آیا. جب یہ دونوں بحران آئے، پہلے ہی عوام تو فیصلہ پہلے کر کے بیٹھ گئی تھی. اس کے بعد جب مہنگائی کو طوفان آیا تو یہ خوفزدہ ہو گئے. ان کو نظر آیا کہ یہ تجربہ تو بری طریقے سے ناکام ہو گیا ہے. پاکستان تو ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. عدالت کا فیصلہ آ گیا، پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات آ گئے. پنجاب کی سیاست کے مشہور لوٹے جو ہے، جن کو جس نام سے جانا چاہتا ہے، ان کے 20 کے الیکشن آ گئے. 75% الیکشن تحریک انصاف جیت گئی. ایسی سیٹ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تحریک انصاف وہاں پر کامیاب ہوگی، وہاں پہ کامیابی نظر آ گئی. جب یہ دیکھا تو خوف اور بڑھ گیا. تو انہوں نے اب تیسرا مرحلہ شروع کیا. اور وہ مرحلہ کیا تھا؟ وہ مرحلہ تھا طاقت کے بے دریغ استعمال کا. وہ مرحلہ تھا جبر کا. اور یہ جبر
اور طاقت کا استعمال صرف تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں اور لیڈروں پر نہیں کیا گیا. عمران خان کے اوپر ظاہر ہے سب سے بڑے ہدف عمران خان تھے. درجنوں کی تعداد میں مقدمے ان کے خلاف بنائے گئے، تقریباً 2 درجن مقدمے میرے خلاف بنے ہوئے، کوئی بھی ہمارا لیڈر اس سے بچا ہوا نہیں ہے. لیکن ورکر، ایک عام سیاسی ورکر، صرف ابھی جو 2 ہفتے گزرے ہیں، رمضان شروع ہونے سے کچھ 1-2 دن پہلے شروع ہوا تھا اور وہ تقریباً 2 ہفتے تک چلتا رہا سلسلہ، اور اس کی تیزی چلتی رہی، ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن اس کی تیزی چلتی رہی. 3000 سے زیادہ سیاسی ورکر گرفتار ہوا ہے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر سب سے زیادہ، لیکن سندھ میں بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی گرفتاریاں ہوئی، بلوچستان کے اندر گرفتاری ہوئی، یعنی پاکستان کا کوئی حصہ نہیں بچا. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ارسلان گمن یہ گرفتار ہوئے، وہ سامنے سلمان بیٹھا ہوا ہے وہ گرفتار ہوا، شاہ نواز جدون ادھر بیٹھے ہوئے وہ. نہ اس جبر کے اندر نہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کسی کی عمر کیسی ہے، اگر آپ 75 سالہ اعظم سواتی ہیں تو ظلم آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. نہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کون منتخب ہے کون نہیں ہے. سینیٹر ہیں آپ، اعظم سواتی صاحب ہوں گے سینیٹر، ظلم ہم آپ پہ پھر بھی کریں گے. ارسلان گمن، شاہ نواز جدون آپ ہوں گے ایم پی اے، لیکن ظلم آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. آپ ایم این ایز ہیں، عمر ایوب صاحب آپ ایم این اے ہیں، لاٹھیاں آپ پر بھی برسائی جائیں گی. دوسرے کئی، میں کتنے نام آپ کے سامنے لوں، فواد چودھری اٹھا کر لے گئے. ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا، اور ان لوگوں کو ایک تو سوشل میڈیا سمجھ نہیں آ رہا. سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا آسان الفاظ میں ذرا سمجھ لیں ہے کیا. یہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، یہ عوام کی آواز ہے. یہ وہ آواز ہے جو لوگ گھروں میں بول رہے ہیں. وہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کے گھر میں جو بات ہو رہی تھی وہ سارے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. یہ سوشل میڈیا. آپ پاکستان کی آواز کو جبر سے نہیں دبا سکتے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا پچھلے 2 ہفتے میں. ہمارے اظہر مشوانی سے لے کر تقریباً کوئی ہمارے صوبے کے لیڈ نہیں بچے. ہمارے کراچی سے لڑکے اٹھائے، ہمارے لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہمارے لڑکے نے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج صبح کی ٹرینڈ ذرا دیکھ لیں. تینوں ٹاپ ٹرینڈ پاکستان کے اندر تینوں تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے. کیونکہ یہ کوئی بند کمرے کے اندر سازش نہیں ہو رہی ہے آپ کے خلاف، یہ کوئی پیسہ نہیں چلایا جا رہا ہے، یہ کوئی بڑی کنسپیریسی نہیں ہو رہی. یہ عوام کی آواز ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. جتنا جبر کرتے گئے، اچھا جبر جو ہے وہ صرف سیاسی ورکرز پہ بھی نہیں، میڈیا ہاؤسز بند. آپ نے عمران خان کی تقریر دکھائی، آپ کا چینل بند. آپ کا چینل عمران خان کی تقریر دکھا رہا تھا، جناب ڈائریکٹر نیوز کو اٹھاؤ، عماد یوسف، اور اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور تشدد کرو اس کے اوپر. آپ اینکر، آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، آپ عمران خان اور تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں. آئیں ذرا آپ کی تو ہم خاطر تواضع کریں. آپ کو اٹھا کے لے گئے، اینکرز کو نہیں چھوڑا. ارشد شریف کون بھول سکتا ہے، اس کا غم کون بھول سکتا ہے پاکستان میں، جس نے ایک آواز اٹھائی. آپ کو آواز پسند نہیں، آپ کو بیانیہ پسند نہیں، کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا علاج ہے اپنا بیانیہ ٹھیک کریں، جس میں لوگوں کو صداقت نظر آئے، جس میں لوگوں کو سچائی نظر آئے، لوگ آپ کی بات کو مانیں. جبر اور طاقت کے استعمال سے آپ قوم کی آواز کو نہیں دبا سکتے. اس 21ویں صدی میں اس 22 کروڑ کے ملک کی آواز کا گلا آپ جبر اور طاقت سے نہیں گھوٹ سکتے. جتنا جبر بڑھاتے گئے اتنے غیر مقبول ہوتے گئے، اتنی عمران خان کی مقبولیت بڑھتی گئی، اتنی تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی، اتنا ہی ان کے لیے خوف اور خطرہ بڑھتا گیا. اب چوتھے مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ یعنی پہلے سیاسی بحران، پھر معاشی بحران، پھر اس کے بعد جبر اور طاقت کا استعمال، بے دریغ استعمال، بدترین فسطائیت. پچھلے 4 دہائیوں سے جیسی فسطائیت نہیں پاکستان میں دیکھی گئی تھی. اور اب مرحلہ کیا آیا ہے؟ اب مرحلہ آیا ہے آئین سے انحراف کرنے کا، آئین کو توڑنے کا، سپریم کورٹ پر، عدالت پر حملہ کرنے کا. جس طریقے سے تمام پہلے ان کے حربے جو ہیں وہ نہ صرف ناکام ہوئے ہیں، بلکہ اس سب کام کے بعد ان کی مقبولیت اور کم ہوئی ہے، ان کے خلاف عوام میں جذبہ اور زیادہ بڑا ہے. یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں آخری کیل ہے تابوت کے اندر ان کے لیے، ابھی بھی وقت ہے. ان کو ذرا دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے، سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے، تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ تو اس وقت اپنی سیاست کے اندر بالکل اندھی ہو چکی ہے.
لیکن پیپلز پارٹی کو شاید نظر آ رہا ہے کہ کس سیاسی کھائی کے اندر یہ پی ڈی ایم گرتی چلی جا رہی ہے. وہاں سے کچھ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں جو لگتا ہے کہ ان کے اوپر حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی ہے اور ان کو سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ شاید اس جبر اور طاقت سے ان کے مسائل کے اندر اضافہ ہوگا, ان کے مسائل کا حل نہیں ملے گا. اس لیے اس موقع پہ جب 1 سال گزر گیا ہے اس رجیم چینج آپریشن کا, اور اس سے پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے, چاہے وہ معاشی ہو, سیاسی ہو, سماجی ہو, آئینی ہو, وہ سارا پاکستان نہیں ساری دنیا دیکھ چکی ہے. میں پھر ایک دفعہ ان کو بولوں گا, آخری وقت ہے, ابھی بھی سوچ لیجئے, شاید آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہو. سیاست میں کبھی حرف آخر نہیں ہوتا ہے. آپ ابھی بھی ٹھیک فیصلے کر لیں, اور ٹھیک فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے نہیں ہیں جو اسد عمر چاہتا ہے. ٹھیک فیصلہ وہ نہیں ہے جو عمران خان چاہتا ہے. ٹھیک فیصلہ وہ ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. عوام پاکستان کی آواز سنیں, آپ پاکستان کے آئین کے مطابق فیصلے کریں, پاکستان کے قوانین کے مطابق فیصلے کریں. آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے راستہ نکل آئے, لیکن اگر آپ نے یہ آئین توڑنے والا کام ابھی کیا تو پھر یہاں سے آپ کی کوئی واپسی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. اچھا, یہ آفتاب بھائی ابھی مل کر آ رہے ہیں. کراچی کے اندر ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اندر ورکرز جو ہیں وہ ابھی بھی گرفتار ہیں. بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ کرکٹ کھیل رہے تھے, کرکٹ کھیلتے ہوئے ان کو اٹھا کر لے گئے تھے. سو یہ جو ہے ہماری ظاہر ہے اس کو قانونی طور پر بھی ہم پوری طریقے سے اٹھائیں گے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان ورکرز کو رہا کیا جائے. اچھا اسد بھائی, سال تو گزر گیا, اب آخری اسٹیج پہ کہیں مذاکرات, آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, انہوں نے کئی بات کی ہے, فواد چودھری نے کئی بات کی ہے, تو کیا حکومت سے بیٹھ کے مذاکرات کا کوئی سلسلہ بن رہا ہے؟ سر, ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر اس بحران سے نکالنا ہے تو اس میں ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, ایک جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, اور اس جنرل الیکشن کی بات چیت کرنے کے لیے, لوازمات ڈسکس کرنے کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم تو مہینوں سے یہی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے ان کو شاید غلط فہمی یہ ہے کہ چاہے ہمیں آئین بھی توڑنا پڑے, ہم الیکشن پھر بھی روک سکتے ہیں, اور اس لیے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں رہے. یہ آنے والا ہفتہ بہت ہی اہم ہفتہ ہے, اور میرے خیال میں اس ہفتے کے آخر تک حالات کس طرف جا رہے ہیں وہ بہت واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ.